جاننا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اتنے آدمی کو لے کر پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، اچھا وہ بھی مقدر والے ہوں گے جو غوث اعظم کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے جو ان کے پیچھے پیچھے گئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا لوگ مجھے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، عالم دین معلوم ہوتے ہو؟ ہاں، بڑی اچھی بات ہے، آپ عالم دین، میں بھی عالم دین، آئیے کچھ علم پر گفتگو ہو جائے، کوئی بات چیت ہو جائے ہماری۔ تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بات تو ہم بعد میں کریں گے۔ حضرت ابو الشیخ عبد الحاشی الجیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم بات تو بعد میں کریں گے، ایک سوال کا جواب دے دو پھر ہماری گفتگو ہوگی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سوال میں کر رہا ہوں، ایک سوال کا جواب۔ کہا وہ سوال کیا ہے؟ کہا سوال سے اتنا ہے کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں تو نہ جانے کتنی مرتبہ غسل کیا ہو، لیکن جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے جو غسل دیا، اس پانی کو اللہ نے کیا کیا؟ تو مفتی مکہ کے مفتی اعظم نے، ان کے پیروں تلے زمین ہل گئی کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھی۔ بولے ایک دن کا مجھے وقت تو دے دو، دے دیا، جاؤ۔ اب وہ تلاشتے رہے، پوری کتاب تلاشتے تلاشتے تھک گئے، تو اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں التجا کی، کہا حضور بڑی مشکلات پڑی، ایک سوال کا جواب نہیں ملا، آپ تشریف لاتے تو جواب مل جاتا۔ یہ التجا نبی کی بارگاہ میں کی اور سو گئے تو خواب میں میرے آقا تشریف لائے۔ کہا دیر مکہ بات کیا ہے؟ کہا حضور ایک مشکلات پڑی، وقت نہیں کہ میں تفصیل میں بتاؤں، بس آپ جان لو۔ کہا ایک مشکلات پڑی ہے، صرف آپ یہ بتا دیں کہ جو آپ کو مولا علی نے غسل دیا تھا وہ پانی کیا ہوگا؟ حالانکہ یاد رکھو مسلمانوں، وہ کوئی معمولی پانی نہیں، نبی کے غسل کا پانی جو مولا علی نے غسل دیا اپنے ہاتھوں سے معمولی نہیں تھا۔ کیوں؟ مولا علی نے پر کھڑے ہو کر کہا پوچھو جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے میں سب بتانے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہم سب خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جبریل آ گئے، انسانی شکل میں، کہا بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم ہی سوال کر رہے ہو، تم ہی تو جبریل ہے۔ آپ نے اعلان کیا۔ اچھا جب آپ ممبر سے اترے تو لوگوں نے پوچھا اے مولا علی آپ کو اتنا علم آیا کہاں سے؟ پانی کتنا قیمتی ہے، مولا علی آپ بتائیں یہ علم آپ کو آیا کہاں سے؟ تو کہا پوچھتے تو سن لو، جب میں اپنے نبی کو غسل دے رہا تھا، آخری غسل، اور ان کے پلک پر جو پانی ٹھہر گیا تھا اسی پانی کو میں نے چوس لیا تھا، اور وہ چوس رہا تھا کہ میرے سینے میں علم کا سمندر پھیلتا رہا ہے۔ اب جو بھی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں اسے ترنت جواب دے دیا کرتا ہوں۔ یہ شان ہے اس پانی کی، اور اس پانی کی قیمت تو بہت بڑی ہے، وقت نہیں میں بتاؤں، موضوع پر آؤ کہ جانتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کے چہرے کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ ان کے بغل میں ایک نوجوان بھی تھا، اس کی شکل نہیں سمجھ آ رہی، دکھائی نہیں دیا مفتی مکہ کو۔ ظاہر سی بات ہے بہت بڑی کوئی لائٹ لے آؤ اور اگر چہرے پر پڑتی رہے تو چہرہ اس کا دکھائی نہیں دے گا اس روشنی کے چکر میں، تو بتا دیا، کہا اللہ کے پیارے رسول نے کہا اس نوجوان سے پوچھ لو، اس نوجوان نے بتا دیا۔
صبح ہوئی، پھر ملاقات ہوئی. اب یہ مفتی مکہ چاہتے رہے کہ عبد القادر جیلانی بغدادی وہی سوال کرے، لیکن غوث اعظم اسے ٹال رہے ہیں، آخر میں بڑی گفتگو ہی کہہ دیا آخر میں، بھائی وہ جب کل آپ نے سوال کیا تھا وہ پھر سے سوال کرو. تو آپ نے فرمایا کیا سوال کرو؟ وہ سوال میرا آج بھی ہے کہ پانی جو اللہ کے پیارے رسول کو آخری غسل دیا گیا تھا وہ پانی کیا ہوا؟ تو مفتی مکہ فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ اس پانی کو اللہ نے اٹھایا اور آسمان پہ اٹھانے کے بعد پوری جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جہاں جہاں مسجد بننا ہے وہیں اس پانی کو گرا دیا رب تبارک و تعالیٰ نے. جہاں جہاں اب یاد رکھنا مولا علی نے 2 بوند پانی پیا تھا تو اس کی برکت تھی کہ انہیں سارے سوالوں کے جواب آتے رہے. مسلمانوں، اگر نبی کے اس پانی کی بوند کی برکت حاصل کرنا ہے تو تم مسجدوں میں آ جایا کرو. نبی کے غسل کا پانی تمہیں فائدہ پہنچاتا نظر آئے گا. اللہ اللہ، لیکن ہم تو مسجدوں سے دور نظر آتے ہیں. اگر انہیں اس پانی کا فائدہ لینا ہے، اللہ اللہ، اب آپ غور فرما لیں مسلمانوں. اتنا کہنا تھا تو مسکراتے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی. تو کہے آپ سوال پر ہمیں داد نہیں دے رہے اور آپ مسکرا رہے ہیں. فرماتے ہیں اس کے کہ آگے کے حالات میں بتا دوں. فرماتے حضور اگر آپ بتا دیں گے تو بہت بہتر ہے. کہا اس کے آگے کے حالات یہ ہے کہ نبی نے جواب نہیں دیا تھا. نبی نے جواب نہیں دیا، وہ ایک نوجوان تھا جس کا چہرہ دکھ نہیں رہا تھا. نبی نے اشارہ کیا کہ یہ جواب دے گا. اس نوجوان نے جواب دیا. اس کے کپڑے کا کلر ایسا تھا، وہ نوجوان اتنا بڑا تھا، وہ پوری چیزیں بیان کر رہے ہیں. اللہ اللہ، اور جیسے جیسے غوث اعظم بیان کرتے جا رہے ہیں مفتی مکہ کی آنکھ کھلی نظر آ رہی ہے، آنکھ بڑی ہوتی نظر آ رہی ہے. خواب میں نے دیکھا تھا، یہ نوجوان اس خواب کی تعبیر بتا رہا ہے. فرماتے ہیں مفتی مکہ، ارے سنو سنو، یہ خواب تو میں نے دیکھا تھا. تمہیں کپڑے کا رنگ کیسے معلوم ہے؟ تمہیں یہ کیسے معلوم ہے؟ نبی کے ساتھ کوئی نوجوان آیا تھا. فرماتے ہیں سن اے مفتی مکہ، وہ کوئی اور نہیں تھا، یہ نبی کی اولاد عبد القادر جیلانی تھا. اللہ اللہ، جو جواب دیتا تمہیں نظر آ رہا تھا وہ مقام ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ اللہ، اور میں مقدر کا دھنی کہ ابھی میں 20 تاریخ کو غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوئی ہے. گنہگار تمام مقدس مقامات پہ اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت سارے مقتدی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کا جانا قبول فرمائے. اور جو لوگ نہیں گئے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس مقدس مقامات کی زیارت کروائے. اور جن لوگوں نے تعلیم پیش کیا، ہمارا ساتھ دیا، دعاؤں میں ہمیں شرکت کیا، اور ہمیں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کی دعاؤں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس مقامات کی ہمیں زیارت کروایا ہے. اور یہی نہیں بلکہ جس ٹور سے ہم گئے تھے، اور سید ٹورز اینڈ ٹریولز، اللہ انہیں بھی اچھا رکھے، اسی ساکی علاقہ میں ہی ہے. بہت بہترین انتظام ان کا تھا، بہت بہترین انتظام تھا. اللہ تعالیٰ ان کے ٹورز کو ترقی عطا فرمائے اور ان کی کمائی میں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو مقدس زیارت کرانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ایک اعلان اور آپ